السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا دروس الاشیاء میں سبق ہے، سبق نمبر 14، جسمی و جسم کا و جسم اجسامنا، یعنی جسمی میرا جسم اور جسم کا تیرا جسم، جسم اس کا جسم، اجسامنا ہمارا جسم۔ یہ ضمیریں ہیں، یہ ضمیر یہ بھی 14 ہوتی ہیں، ان کو بولتے ہیں متکلم کی ضمیر یا ضمیر مجرور متصل۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ اس کے جسمی کے معنی جہاں یا لگ جائے، اب جیسے جسمی ہے میرا جسم تو کتاب کی جگہ کتابی میری کتاب، اس طریقے سے زہرن تو زہری اس میں یا لگا دو، زہری میرا پھول، ایسے ہی کچھ اور بول دو تو اس میں یا لگانی ہے، تو جس میں بھی یا لگ جائے گی، جیسے دی کن ہے یہ تو یہ ہو گیا دی کی میری مرغی، تو جس میں بھی یا لگاتے جائیں گے، جیسے جاموسن ہے تو جاموسی میری بھینس، تو جس کے اندر یا لگ جائے گی میرے لگ جائے گا اس کے اندر میرا۔ ایسے ہر چیز کے اندر رمانی میرا انار، تفاحی میرا سیب، ہر چیز کے اندر لگائیں گے۔ رأسن مانے سر، تو جیسے جسمی ہے تو رأسی میرا سر۔ ایسے جسم کا تیرا جسم، تیرا انار، تیری ناک، جسم کا انفو کا، خدو کا، جبہتو کا، ذقنو کا، تو کاف جس میں لگا دیں گے اس کا معنی تیرا۔ اور کاف پہ اگر زبر ہے، جیسے یہاں پر زبر ہے تو یہ مرد کے لیے ہوتا ہے، یعنی تیرا جو کہنے ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی مرد سے بول رہے ہیں۔ اور کاف پہ اگر زیر ہو تو اس کا مطلب یہاں زیر ہو تو جسم کی اس کا مطلب ہے عورت سے بولنا، تو اس کا خیال ہے، عورت اور مردوں کی ضمیر الگ الگ ہوتی ہیں۔ متکلم کے اندر یا کی ضمیر عورت مرد کے لیے الگ الگ نہیں ہوتی، ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن حاضر کے لیے اگر سامنے والے سے بول رہے ہیں تو پھر اس کی عورت مرد کی الگ ہوتی ہے۔ ایسے جسم ہو اگر کہنا تو پتہ لگا کہ مرد کے لیے ہے، اور ہم نے کہا جسمہا اس کا جسم، تو اس سے مراد یہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہو کوئی عورت ہے، تو جسمہا اگر کہیں گے، اور جسمہو کہیں گے جیسے یہاں پہ لکھا ہو تو مرد کا۔ اجسامنا یہ ہمارا جسم، تو متکلم کے اندر مذکر مؤنث نہیں ہوتا، تو اس لیے اب اس کو میں ایک بار لکھ کر دکھا دیتا ہوں۔ دیکھو 14 ضمیر ہوں گی، تو یہ تو ہے جیسے لہو، لہما، لہم، لہا، یہ واحد مؤنث کے لیے، لہما، لہن کے بعد لکا، لکما، لکم، لکی، یہاں لکا جہاں زبر ہے، بس زبر جیسے یہ والا بتایا تھا جسم کا، یہ والا کاف آ گیا لکا لکی، جسم وہ لکی، لکما، لکن، لی اور لنا، لہو اس آدمی کے لیے، لہما ان 2 آدمیوں کے لیے، لہم ان سب آدمیوں کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان 2 عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لکا تجھے ایک مرد کے لیے، لکما تم 2 مردوں کے لیے، لکم تم بہت سے مردوں کے لیے، اور لکی تجھ ایک عورت کے لیے، لکما تم دونوں عورتوں کے لیے، لکنہ تم سب عورتوں کے لیے، لی مجھ کے لیے، اور لنا ہمارے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے۔ اس میں مرد عورت کا نہیں ہوتا اس کے اندر، متکلم کے اندر۔ اب دیکھیے ترجمہ کرتے ہیں اب ہم۔ لی رأسن کبیرن، لی یہ تو ہو گیا میرا، میرے لیے، لی مانے ہوتا ہے میرے لیے، لیکن جب ہم اس کو ملاتے ہیں کسی لفظ سے تو میرے لیے نہیں کہتے، میرا کہتے ہیں، میرا۔ جیسے ہمیں کہنا میرا قلم، تو میرے لیے تھوڑا ہی کہیں گے، میرے لیے قلم نہیں کہیں گے، میرا قلم۔ ایسے یہ بھی
لی رأسن کبیر، میرا بڑا سر ہے، میرا بڑا سر ہے. دیکھو رأسن کبیرن، اس پہ دو پیش ہیں، رأسن پہ اور کبیرن پہ بھی دو پیش ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں موصوف صفت ہیں، اور موصوف صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے، موصوف صفت، موصوف صفت، موصوف صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الٹا ترجمہ ہوتا، الٹا الٹا. تو الٹا کرو یہاں پر، تو پہلے والے کو چھوڑ کر دوسرے والے کا ترجمہ کریں گے. پہلے کبیرن کا، میرا بڑا سر ہے، میرا بڑا سر ہے. اس کے اندر آٹومیٹک لگتا ہے اردو کے اندر، اس میں ہے کا اس میں کوئی عربی نہیں ہوتی، ہے اپنا خود ہی خود لگ جاتا ہے. تو میرا بڑا سر ہے، آٹومیٹک لگ گیا، میرا بڑا سر ہے. اگر اسی چیز کو سبق کا ترجمہ کرانے سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں، اگر ہمیں کہنا ہے کہ میرا سر بڑا ہے، دیکھو دو لفظ ہو گئے، ایک تو ہے میرا بڑا سر ہے، اور ایک ہے میرا، دکھ رہا ہے اس میں، میرا سر بڑا ہے، میرا سر. کچھ فرق دکھائی دیا ان دونوں میں. اس میں سر پہلے ہے، وہ اس والے میں تو سر ہے بعد میں، دیکھو بعد میں، اور اس میں سر پہلے ہے. تو یہی ڈفرینس ہے. یہاں پر جو ہے وہ یہ والا ہے، میرا بڑا سر ہے، یہ پہلے والا ہے یہاں پر. کیونکہ اردو میں الٹا ہو گیا نا، اردو میں بڑا پہلا آ گیا، دیکھو بڑا پہلا آ گیا، اور سر بعد میں پہنچ گیا، تو بعد میں پہنچ گیا، دیکھو تو الٹا ہو گیا نا اردو میں. تو اس کا تو ہوگا لی رأسن کبیرن، لی رأسن کبیرن. ٹھیک ہے. اس کی ایک پہچان یہ ہے الٹا کرنے کی، موصوف صفت کی، کہ دونوں ایک جیسے ہوں گے. ایک جیسے مطلب اگر پہلے والا مذکر ہے دوسرا بھی مذکر، پہلا مؤنث ہے دوسرا مؤنث، پہلا واحد ہے دوسرا واحد، پہلے پہ الف لام نہیں ہے تو دوسرے پہ بھی نہیں ہوگا، اور پہلے پہ دو پیش ہیں تو دوسرے دو پیش، پہلے پہ دو زیر ہیں دوسرے پہ دو زیر، پہلے پہ دو زیر دوسرے دو زیر. اب یہاں پر دیکھیے پہلے والے پہ، دیکھو پہلے والے پہ دو پیش، اس پہ بھی دو پیش دکھ رہا ہے اس میں، پہلے والے پہ دو پیش، اس پہ دو پیش. پہلے والے پہ الف لام نہیں ہے، رأسن کہاں الف لام، الرأس ہوتا الف لام سے، تو اس پہ بھی الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے والے پہ پیش، اس پہ پیش دو پیش دو پیش، زیر اس پہ بھی زیر نہیں، اس پہ بھی زیر نہیں ہے، تو یعنی ایک جیسے ہیں. اور دیکھو رأسن مذکر ہے کیونکہ اس میں گولتا نہیں ہے، مؤنث نہیں ہے، تو یہ بھی مذکر ہے، کبیرتن نہیں ہے، کبیرن ہے، تو مذکر مذکر، یہ مؤنث نہیں ہے، یہ بھی مؤنث نہیں ہے. تو الٹا کرنے کے لیے اس کو بولتے ہیں موصوف صفت. موصوف صفت، موصوف پہلے ہوتا ہے صفت بعد میں ہوتا ہے. موصوف تو وہ موصوف کوئی چیز ہوتی ہے اور صفت اس کی خوبی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے. تو رأسن کبیرن میں چیز کون سی ہے؟ کبیرن تو چیز نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا ہونا تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن رأسن سر ہونا کوئی چیز ہے. سر ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، یہ چیز ہے. اچھا ہے، برا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، یہ ایک اس کی خوبی ہے. سمجھ آئی؟ یہ اس کی خوبی ہے، چھوٹا ہونا بڑا ہونا. تو جو چیز ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اس چیز کو ہی موصوف بولتے ہیں. موصوف، موصوف اس چیز کو ہی، اور جو خوبی ہے اس کو صفت بولتے ہیں. اب آگے اب آ جاؤ اس پہ، میرا سر، میرا بڑا سر ہے. اب ہمیں کہنا ہے میرا سر بڑا ہے،
اس کا الٹا کہنا میرا. پہلے مجھے سر بتانا اپنا, بعد میں کہنا چھوٹا بڑا یا اچھا کیا. تو اس کا ہوگا رأسی, اس کی عربی الگ ہو جائے گی, رأسی کبیرن, کبیرن. اب دیکھو اس میں ڈیفرنس ہو گیا, یہاں پر سین پر زیر ہے, یہ یا تو یہ والی ہو گئی رأسی جسمی, جیسے کتاب کے اندر جسمی میرا جسم, کتاب کے اندر جسمی میرا جسم, تو ایسے ہی یہاں پر آ گیا رأسی میرا سر. اب آؤ کچھ بھی کہا تو بڑا ہے چھوٹا ہے موٹا ہے ٹھیک نا, کچھ بھی کہا تو آؤ تو وہ کبیرن ہو گیا. تو دیکھو یہاں پہ زیر ہے, اس پہ دو پیش آ گئے, تو یہ ڈفرینس ہو گیا, الگ الگ ہو گیا, ایک جیسا نہیں ہوا یہ. تو اسی کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. تو جسمی مضاف, جسمی یا کو چھوڑ کر مضاف, اور یا ضمیر مضاف الیہ, اور اس میں موصوف صفت ہے, اس کا دھیان رکھیں. اب ہم ترجمہ اس حساب سے کریں گے. دیکھو الٹا اس یہاں سے یہاں تک یہ سارے الٹے ہیں, یعنی سارے موصوف صفت ہیں. اب آپ دیکھیں گے, اور یہاں سے یہاں تک یہ والے مضاف مضاف الیہ ہیں, یہ والے جو ہم نے یہ والی مثال دی ہے دوسری والی. اب دیکھتے ہیں, پہلے اس کو دیکھتے ہیں. اب دیکھو لی رأسن کبیرن, میرا بڑا سر ہے. لی شعر اسود, میرے کالے بال ہیں, یا میرا کالا بال ہے. لی شعر اسود, میرا کالا بال ہے. لی صدر عریض, میرا چوڑا سینہ ہے. دیکھو الٹا کر رہے ہیں ہم, عریض مانے چوڑا, صدر مانے سینہ, تو میرا چوڑا سینہ ہے. لی قلب حافظ, میرا یاد رکھنے والا دل ہے. لی ظہر مستقیم, میری سیدھی کمر ہے. الٹا کر دیا, ظہر مانے کمر, مستقیم مانے سیدھی, میری سیدھی کمر ہے. لی اور لنا جو ہوتا ہے متکلم والی, اس کے اندر مذکر مؤنث نہیں ہوتا, تو دونوں ہوتے ہیں وہ, تو میری میرا دونوں کہہ سکتے ہیں. لی لسان متکلم, میری بولنے والی زبان ہے. الٹا کر دیا, میری بولنے والی زبان ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے لی عنق طویل, میری لمبی, طویل مانے لمبی, میری لمبی گردن ہے, میری لمبی گردن ہے. اب یہ دوسرا پیراگراف شروع ہو گیا, اس لیے انہوں نے الگ سے لکھا ہے اس کو. دیکھو رأسی علی عنقی, میرا سر. اب یہاں پہلے ہی میرا سر کی بات آ گئی ہے, یہاں الٹا نہیں ہے, یہاں سیدھا. میرا سر میری گردن کے اوپر ہے, میرا سر میری گردن کے اوپر ہے. لی رأسی علی عنقی, میرا سر میری گردن پر ہے. شعری علی رأسی, میرے بال میرے سر پر ہیں, میرے بال میرے سر پر ہیں. صدری فوق بطنی, میرا سینہ میرے پیٹ کے اوپر ہے, میرا سینہ میرے پیٹ کے اوپر ہے. لسانی فی فمی, میری زبان میرے منہ میں ہے, میری زبان میرے منہ میں ہے. میری زبان لسانی, میری زبان میرے, جیسے لسانی جسمی ہے نا, ایسی لسانی ہو گیا. تو یہاں پر ہم لگا سکتے ہیں لسانوں کا تیری زبان, فی فمو کا فی فمی کا تیرے منہ کے اندر ہے. یدی علی جانبی, میرا ہاتھ میرے ایک طرف ہے, میرا ہاتھ میری کروٹ پر ہے, میرا ہاتھ میری کروٹ پر ہے یا میرے جانب ہے. عینی امامی, میری آنکھ امامی میرے سامنے ہے, امامن میرے سامنے, امامی میرے سامنے ہے, میری آنکھ میرے سامنے ہے. انفی علی وجہی, میری ناک, انفی علی وجہی, میری ناک میرے چہرے پر ہے. وجہی مانے وجہن مانے چہرہ, انفی علی وجہی, میری ناک میرے چہرے پر ہے. انا انظر بعینی, یہاں سے الگ استعمال ہو گیا, یہاں سے فعل والا طریقہ استعمال ہو گیا, یا انا اقرأ والا. انا انظر, یہ رہا انا انظر, یہ آ گیا پیچھے والے سبق میں آیا نا انا انظر, تو یہ دیکھو انا انظر آ گیا. انا انظر بعینی, میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں. انا انظر بعینی, ترجمہ اس کا لفظ یہ ہے میں میری آنکھ سے دیکھتا ہوں, لیکن جہاں ایک جیسی ضمیریں ہو جاتی ہیں متکلم کی, تو ایک کا ترجمہ اپنی کرتے ہیں. تو میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں.
انا اسمع بأذنی، میں اپنے کان سے سنتا ہوں. انا اکل بفمی، انا اکلو ہے یہاں پر، اکلو ایک حمزہ اور ہوتا ہے یہاں پر. انا اکل بفمی، میں اپنے منہ سے کھاتا ہوں. انا اقطع باسنانی، میں اپنے دانت سے کاٹتا ہوں، میں اپنے دانت سے کاٹتا ہوں. انا اشم بانفی، میں اپنی ناک سے سونگھتا ہوں. انا امسک بیدی، میں اپنے ہاتھ سے چھوتا ہوں. انا امشی برجلی، میں اپنے پیر سے چلتا ہوں. اب اس میں آپ انا انظر بعینی، انا انظر بعینی، انا اس کی جگہ کچھ اور رکھ لو. انا اقرأ بکتابی، میں کتاب پڑھتا ہوں. انا اقرأ کتابی، یہاں بانی لگے گا اس کے اندر، انظر کے اندر لگتا ہے. انا اقرأ کتابی، میں کتاب پڑھتا ہوں. انت تقرأ کتابی، میں تو کتاب پڑھتا ہے. ہوا یقرأ کتابی، وہ کتاب پڑھتا ہے. ایسے ہی اور جگہ لگا لو. انا اقطع باسنانی، میں اپنے دانت سے کاٹتا ہوں. اس کی جگہ کچھ اور لگا لو. انا اسمع باذنی، یا باذنی کی جگہ باذنک. انت تسمع، یہاں پھر تسمع لگائیں گے کیونکہ واحد حاضر کی ہو جائے گی تو وہاں بھی واحد حاضر لگائیں گے. انت تسمع باذنی، تو اپنے کیسے، تو اپنے کان سے سنتا ہے. اور انا اسمع باذنی، میں اپنے کان سے سنتا ہوں. تو یہ آپ کو اس طریقے سے ہی لگانی ہے، یہ سب ان کو صحیح استعمال کرنا ہے. آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پر ہر سبق آپ تک پہنچ سکے. والسلام علیکم.